السلام علیکم۔ میں آج کچھ بہت ضروری بات کرنے والی ہوں آپ لوگوں سے، جو کہ ہے ہماری بہنوں کے متعلق، ہماری بیٹیوں کے متعلق۔ نیو جنریشن سے آج کل ہر کوئی پریشان ہے کہ بیٹیاں بات سننے کو تیار نہیں ہے، بہنیں کچھ بہت مختلف طریقے سے سوچ رہی ہیں، ہر کسی کو ڈر ہے کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، جس کو لے کے ہم لوگ بہت ساری خود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جائیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہم جس دور میں رہتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک دور ہے۔ ہر بچے کے پاس، ہر بیٹی کے پاس، ہر گھر میں انٹرنیٹ، کیبل، ٹی وی موجود ہے، اور اس کے بغیر گزارا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اسی سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے۔ جب اس سوسائٹی میں ہی سروائیو کرنا ہے، سوسائٹی کے لوگوں میں ہی سروائیو کرنا ہے، تو ان کو 100% ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال کیا ہے، پازیٹیو کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے بچے کو بھی کوئی کھلونا دیتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر تو اس سے کھیلتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے وہ اس کو توڑے، اس کو کھول دے، اس کے بعد دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ تو جب ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نیگیٹو کے بھی استعمال بہت اچھی طرح سے جان جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہم جو آج کل خوراکیں کھا رہے ہیں وہ اتنی کیمیکل والی ہیں، اتنی ادویات والی ہیں، اور اتنا سب کچھ بدل چکا ہوا ہے کہ بہت جلدی ہمارے بچوں میں وہ ساری فیلز آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس عمر میں ہم بھی ایسا سوچ سکتے ہیں، کہ ہم میں بھی اس چیز کی اتنی طلب ہو سکتی ہے، کیا ہم بھی اتنا پاگل ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل درآمد کرنا اور اس طرح سے چلنا ہی عقل مندی ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس طرح سے چلائیں جس طرح سے کہ ہمارا دور تھا، تو یہ بیوقوفی ہماری اپنی ہے، اور ہم صرف اور صرف پریشان ہوں گے اس کے بعد۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ماحول سے ڈرتے ہوئے، کچھ ہو نہ جائے اس سے ڈرتے ہوئے، اپنی بہنوں کو گھروں پہ قید کر دینا، اپنی بیٹیوں کو گھروں پہ قید کر دینا، ان کی پڑھائی چھڑوا لینا، اور ان سے یہ کہنا کہ یہ گھر سے نہیں نکلیں گی، یہ کچھ بھی نہیں کریں گی، گھر پہ محفوظ ہیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غلط راستے پہ چلائے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہی اسے غلط کروائے گا۔ دیکھیں، یہ سارا کھیل سوچ کا ہے، سوچ چار دیواری میں بھی بدل سکتی ہے۔ اعتماد دیجیے، اعتماد کے ساتھ ان کو حوصلہ دیجیے، خود اعتمادی دیجیے، ان کی سوچ کو سمجھیے۔ اگر ایک بیٹی کو گھومنا پھرنا پسند ہے، اسے باہر نکلنا پسند ہے، تو اسے مواقع دیجیے، آپ ساتھ جائیے۔ بہت سارے گھروں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر وہ باہر جا بھی رہی ہے اور اس کے ساتھ جایا بھی جا رہا ہے تو یہ ہنس کیوں رہی تھی باہر، یہ ہنستی کیوں ہے، یہ ہر دکان پہ کیوں چلی جاتی ہے، اس نے یہ بھی کھانا ہوتا ہے، اس نے یہ بھی لینا ہوتا ہے۔ چھوٹی 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 جو ہماری نوک چوک ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں شیطان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ چیز بنا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے اپنے تم سے محبت نہیں کرتے، تمہارے اپنے تو ہر وقت تم سے تنگ ہیں، تمہارے اپنے تو ہر وقت تمہیں ٹارچر دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی غیر ہوگا، کوئی باہر والا ہوگا، تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ باہر ہنسو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو مرضی کرو۔ تو اپنی بیٹیوں کو خوشیاں دیں، ان کے لیے مواقع پیدا کریں کہ ان کا دماغ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگے۔ صرف گھر کے کاموں سے آپ کا پورا دن نہیں گزرتا۔ ایک گھر کے کام روز برتن دھونا، صفائی کر لینا، کپڑے دھو لینا، استری کر لینا، کھانا بنا لینا، یہ روز کا کام ہے۔ دماغ کو کچھ نہ کچھ نیا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے۔ تو ڈیلی جب تک اس کی لائف میں کچھ ایسا پروڈکٹیو نہیں ہے، کوئی لرننگ نہیں ہے، کوئی کورسز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ آٹومیٹک شیطان اس کو ورغلائے گا یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ یہ دعا زہرا کا کیس ہوا، اس کے علاوہ میں اور اپنے سرکل میں بھی ایسے کچھ کیسز دیکھ رہی ہوں، اور میری اپنی بیٹی بھی ہے، تو مجھے اور زیادہ ڈر لگا اس چیز سے کہ نہیں، گھٹی ہوئی زندگی آپ کو بہت زیادہ مجبور کر دیتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کرو۔
جیسے کہ ریسرچ اور کافی تحقیقات کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ دعا زہرا اسکول نہیں جاتی تھی. اگر آپ اس کی ایج دیکھو اور اس سے اندازہ لگاؤ تو اس کی اسکول جانے کی ایج تھی، بیسک نیڈ تھی اس کی. کو ایجوکیشن سسٹم بہت برا ہے، سب سے میں نے یہی سنا ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے. لیکن کو ایجوکیشن سسٹم میں ایٹ لیسٹ آپ جس چیز سے اپنے بچے کو دور کرتے 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 اس کے اندر مزید اس کی طلب پیدا کرو، وہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ. گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے. ان کے لیے مخالف جنس کا انسان بہت بڑی چیز ہے، بہت اٹریکشن ہے انہیں اس کے اندر. نسبتاً کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی بچی کے کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جیسا ہی انسان ہے، کیسا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہے، دفع کرو، یہ والے ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے لڑکیوں میں. لیکن جس چیز سے ہمیں روکیں گے، جس چیز سے روکا جائے گا بچیوں کو، جس طرح سے بھی روکا جائے گا، اس چیز کی طلب آٹومیٹکلی بڑھے گی. یہ ایک نیچرل ہے یہ. اور پھر شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے. اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بہت ڈر لگتا ہے آج کے انوائرمنٹ کو لے کے، لیکن دیکھیں ہم روک نہیں سکتے، ہم روک نہیں سکتے. یہ چیز تو پہلے سمجھ لیں. اگر ہم زبردستی کریں گے، اگر ہم کوئی بدماشی کریں گے، اگر ہم اس کو ٹارچر میں رکھیں گے، اذیت میں رکھیں گے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا رزلٹ ہمیں مزید زیادہ بری طرح سے بھگتنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے بہترین یہی ہے کہ خود اعتمادی دیجیے. ان کی وہ خواہشات چھوٹی چھوٹی ان سے پوچھیے، خود پوری کیجیے، جو کہ کوئی دوسرا پورا کرے گا اور پھر آپ کو تکلیف ہوگی، اور وہ آپ کی عزت کو رونتے ہوئے کسی دوسرے کے لیے چلی جائے گی، یا کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھے گی جس کے پھر ہمارے پاس کوئی کچھ بچے گا نہیں. ہم نہیں روک سکتے، کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن ہم احتیاطی تدابیر ضرور کر سکتے ہیں اس معاملے میں. اور اس کے لیے کچھ اور چیزیں کہ کاش کہ ایسا ماحول ہوتا، اور کاش کہ ہم ایسے سسٹم میں رہتے کہ پردہ لازمی ہوتا. کاش کہ ہم ایسے سسٹم میں رہتے کہ جہاں بہت سخت سزائیں ہوتیں کسی بھی گناہ پہ اور کسی بھی جرم پہ، کہ یہاں تک نوبت نہ آتی. لیکن اگر ہم ایسے ماحول میں اور ایسے جگہ پہ نہیں رہتے تو ہمیں ایٹ لیسٹ سوچ سمجھ کے ساتھ چلنا پڑے گا. نہ ہماری بہنیں بری ہیں، نہ ہماری بیٹیاں بری ہیں، سب ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہیں اور بہت پیاری ہیں. لیکن ان کو اتنا مت گھٹاؤ کہ وہ مجبور ہو جائیں یہ سب کچھ کرنے پہ. نظر رکھیں لیکن اذیت مت دیں، تانے مت دیں، وارننگز مت دیں. ان کو ہر وقت یہ نہ بتائیں باہر یہ ہو رہا ہے، بہنیں لوگ فلانے کی بہن ایسی ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے. ان پہ فخر کر کے بتائیے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری بہن تو بہت سمجھدار ہے، ہماری بہن بہت عقل مند ہے، ہماری بچی بہت اچھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے بہت ساری چیزوں کے بعد، اور نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ خطرناک وقت میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہوئے ہیں. میں پہلے یہ سوچا کرتی تھی کہ بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم ہو جائے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور سیٹل ہو جائیں تو اس کے بعد ان کی شادیاں ہونی چاہیے. لیکن اب میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں. اب میں بالکل اس حق میں ہوں کہ بچیوں کی جب ایک عمر آ جائے اور اس کے بعد ان میں اتنی عقل سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے والدین سے بغاوت پہ کھڑی ہو سکیں اور اپنے فیصلوں کے لیے وہ کسی کی ایڈوائس لینا اور کسی کی بھی کوئی تجویز لینا پسند نہ کریں. ان میں ضد آنا شروع ہو جائے، ان کی پرسنالٹی میں کچھ ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں جو آپ کو پتہ چلیں. دیکھیں ہارمونل چینجز اور ایموشنل ہو جانا اور موڈ سوئنگس یہ سب حصہ ہے ان سب چیزوں کا. لیکن جب آپ دوستوں کی طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلیں گے، اپنی بہنوں کے ساتھ چلیں گے، سمجھ کے چلیں گے، تو جلد از جلد تو کوشش کیجیے کہ کوئی اچھا رشتہ ملے تو جتنی جلدی شادی کو ہم کر سکیں وہ کر لیں. کیونکہ یہ واحد ایسا راستہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے نبی پاک کا بھی یہی ہمیں فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے اور یہی ساری چیزیں ہمارے دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں تو ان کو شادی کی طرف راغب کیا جائے اور ان کی شادی کر دی جائے. تو اس چھوٹی چھوٹی لالچ میں اپنی خواہشیں پوری کرنی میں کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی انجینئر بن جائے، میری بیٹی یہ بن جائے،
اس سے پہلے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خود کیا بن رہی ہے۔ اچھے رشتے دیکھیے اور ان کی جلد از جلد شادیاں کیجیے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔